یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری, وائز نمبر 662. 31st of October in 2004, my lecture in headquarters Jamaat Khan at night. یا علی مدد, آپ سے معافی مانگتا ہوں, آدھا گھنٹہ لیٹ ہوا. میری آواز تھی لمبی ہو گئی, 100 منٹ آواز چلی. کدا کہ ذرا چائے پی کیونکہ انجن میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا. آپ سے مل کے خوش ہوا. آپ کی طلب دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. علم کی طلب بہت بڑی چیز ہے. علم خدا کا نور ہے, جیسے عقل انٹیلیجنس جو ہے نا وہ خدا کا نور ہے, اور علم کو خدا نے بہت بڑا درجہ دیا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عالم آدمی کی انک پاٹ میں جو انک ہے اس کا درجہ مارٹیر کی خون سے اونچا ہے. جو شہید ہیں وہ جان دیتے ہیں, خون بہتا ہے, لیکن محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ ان کے خون سے بھی عالم آدمی کی جو انک ہے انک پاٹ میں اس کا درجہ اونچا ہے. نبی فرمایا کہ 1000 عبادت کرنے والوں سے ایک عالم اونچا ہے. علم کا بڑا درجہ ہے. اور تمام اسلام کے اندر اسماعیلیوں نے جو علم کا کام کیا ہے وہ کسی اور فرقے نے نہیں کیا. سنیوں کی تعداد زیادہ ہے. سنی تقریباً 66% ہے, 2/3 ہے. لیکن باقی کے جو لگ بھگ 30% شیعہ ہیں, ان شیعوں نے جو علم کا کام کیا ہے وہ سنیوں نے نہیں کیا. اور شیعوں میں کون ہیں؟ ہم اسماعیلی. عالموت میں جب ہماری لائبریری کو جلایا گیا 6 لاکھ کتابیں تھی لائبریری میں. عالموت کی لائبریری میں 6 لاکھ کتابیں تھی, اور وہ زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھے. انشاءاللہ آج میں اسماعیلی مذہب کی ایک اور ایسپیکٹ کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے نہیں بنایا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں. مولانا حاضر امام پر صلوات پڑھو. اللہم صل. عربی زبان میں عبادت کہتے ہیں نوکری کو, خدمت کو. ہم جب سیٹھ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو نوکر تو تنخواہ لیتا ہے, لیکن جو غلام ہوتا ہے وہ تنخواہ نہیں لیتا. نوکر جب چاہے چھوڑ کے چلا جا سکتا ہے, لیکن غلام کبھی چھوڑ کے جا نہیں سکتا. اور پیر حسن کبیر دین نے اننت کھاڑے میں کہا ہے کہ میں تیرا غلام ہوں. غلام کی ساری زندگی خدمت میں پروئی ہوئی ہے. ہمارے اسماعیلی مذہب کی
ایک سائیڈ یہ ہے کہ خدمت کرنا ہمارے لہو میں ہے، ہر حالت میں ہم خدمت کریں گے، اور خدمت امام کی محبت میں ہوتی ہے۔ جماعت خانے کو ہم لوگ صاف رکھتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہاں صفائی کمیٹی ہے کہ نہیں، جماعت خانوں میں ہے نا۔ 1400 سال پہلے رسول اکرم نے صفائی کمیٹی بنائی تھی، اور اس وقت اس میں عورتیں مسجد کو صاف کرنے کے لیے آتی تھی۔ میں نے آج ہی ایک واعظ میں ذکر کیا ہے کہ امام سلطان محمد شاہ کی جو ماں تھیں، وہ اپنے دوپٹے سے، اپنی پچھیڑی سے جماعت خانہ صاف کرتی تھی، اور مولا نے منع کیا تھا کہ اس کو دھونا نہیں، تو 10 مہینے تک انہوں نے اس پچھیڑی سے، دوپٹے سے واڑی کا جماعت خانہ صاف کیا، اور تب جا کے سلطان محمد شاہ کی پیدائش ہوئی۔ خدمت ایک بڑی چیز ہے۔ جماعت خانے کے اندر اگر کچھ ایسی خراب چیز پڑی ہوئی، مثال کے طور پر بچے بہت دفعہ کچھ ایسی پی پی وغیرہ کھا لیتے ہیں، ریپر پھینک دیتے ہیں، تو ریپر اٹھانا بھی خدمت میں ہے۔ مجھے یاد ہے 75-80 برس کا بوڑھا، بھرا ہوا بدن، پگڑی پہنی ہوئی، کچھ کا ایک مکھی، بامبے آیا، مہمانی رکھی۔ جب یہ دھنی آ کے بیٹھا، ادھر بیٹھا تھا رائٹ سائڈ پہ نزدیک، ہاتھ جوڑے، مکھی کیا ہے؟ خداوند تو راضی تھی ہے تو کرو دیا، کچھی میں بولتا تھا، یعنی تو راضی ہوئے تو کیا دے گا؟ مکھی جب ہم راضی ہوتا ہے ہم اس کو خدمت دیتا ہے، سیوا دیتا ہے۔ خداوند تو بظاہر راضی تھی ہیں تو کرو دیے، مکھی ہم اس کو بڑی سیوا دے گئے۔ خداوند تو جو راضی تھی ہیں، یعنی بہت زیادہ تو خوشی ہوئے تو کیا دے گئے؟ کہتے اس کو میں بہت بڑی خدمت دوں۔ تینوں دفعہ یہی چیز تھی کہ میں راضی ہوں تو خدمت دوں۔ اب وہ آدمی کہ جو مولا کی خدمت کرتا ہے، اس کو یہ دل میں یقین ہونا چاہیے کہ میرا مولا مجھ پہ راضی ہے کہ اس نے مجھے یہ خدمت دی۔ اگر وہ راضی نہ ہوتا تو ہاتھ نہ لگانے دیتا۔ اس میں ایک اور چیز ہے، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، باپ آیا، ان تمام بچوں میں سے وہ اپنے بچے کو بلائے گا، اڈاج تو باپا گرو ہے، تھوڑا پانی کھانی آج، دوسرے بچوں کو نہیں بولے گا۔ یعنی امام جب خوش ہوتا ہے تو وہ اپنی خدمت اس کو دیتا ہے جو اس کا بچہ ہے۔ مولا جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی خدمت دیتا ہے، پھر وہ خدمت چھوٹی بڑی کی بات ہی نہیں ہے۔ مولا کبھی بوٹ اتار کے بولے جا یہ رکھ کے آ، تو یہ بھی خدمت ہے۔ اور جو اس کو چاہنے والے ہیں ان کے دلوں کی حالت تو صرف وہی جانتا ہے۔ مولا خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی سے نور کی بخششیں ملتی ہیں۔ امام کی خدمت کے لیے امام سلطان الشاہ فرمایا کہ عبادت کرتے کرتے یا عبادت میں کبھی کوئی خامی رہ جاتی ہے، پوری نہیں ہوتی، تو خدمت کرتے ہو، یہ خدمت تمہاری عبادت کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت چھوڑ کے
ہم خدمت کریں وہ خدمت منظور نہیں. عبادت ہمارے اوپر فرض ہے اور خدمت بھی فرض ہے، لیکن عبادت کا درجہ اونچا ہے. میں بیٹھا تھا نیروبی میں، مولا آئے، سب کی مہمانیاں ہو گئیں تو آخر میں والنٹیئر کور نے مہمانی رکھی تو والنٹیئر سب کھڑے ہوئے، ایک ایک کو دیکھا، دعا سیس دی. کیپٹن کہتے ہیں مولا ہمیں ایک پرابلم ہے. کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا ہم لوگ صبح 4 بجے، پونے 4 بجے لوگوں کو اٹھانے جاتے ہیں، کچھ دور ہوتے ہیں کچھ نزدیک ہوتے ہیں، تو ہم صبح عبادت پہ بیٹھ نہیں سکتے. کوئی آدمی کبھی من میں یہ سوچ کے کہ چلو ہم مولا کو تھوڑا لوٹ لے ہوئے، مگر یہ بڑا چالاک ہے، یہ لوٹا نہیں جاتا. عاجزی سے مانگ لو اور بات ہے. سوامی مارو چتور سجان ہے. چتور کہتے ہیں کلیور کو، سجان ہے، ہر چیز جانتا ہے. تو اس کے دل میں تھا کہ مولا کہہ دے گا کوئی بات نہیں، تم لوگوں کو اٹھاتے رہو اور میں تمہاری عبادت قبول کرتا ہوں. لیکن مولا فرمایا یہ تو برابر نہیں. ایسا کرو تم 2 گروپ میں ہو جاؤ. ایک گروپ 4 بجے سے 4:30 بجے عبادت کرے اور دوسرا گروپ لوگوں کو اٹھانے جائے. تو جو اٹھانے جاتا ہے وہ گروپ 4:30 سے 5 بجے عبادت کرے اور جو گروپ بیٹھا ہوا ہے وہ اٹھ کے جا کے لوگوں کو بلاؤ، لیکن عبادت کرو. میں میسج دے رہا ہوں، والنٹیئرز کو میسج دے رہا ہوں کہ صبح کی عبادت فرض ہے. خدمت کا بہانہ کر کے عبادت میں سے چھوٹ نہیں سکتے، لیکن خدمت کرنے سے مولا بہت راضی ہوتا ہے. عبادت مشکل ہے، خدمت تھوڑی آسان ہے، لیکن یہ بھی مشکل ہے. خدمت کے اندر ایک کچھ اور بھی ہے. یہاں کتنے والنٹیئرز ہیں؟ 200 ہے کوئی ادھر مجھے جواب دے گا؟ 100 کے قریب. ماشاء اللہ، بہت جگہوں کے اوپر 450 کی جماعت نہیں، یہاں 450 والنٹیئر ہیں. مبارک، بہت خوش ہوا. اے مومنو، نبی کے زمانے سے والنٹیئرزم شروع ہوئی. وہ زمانے میں یونیفارمز نہیں تھی. یونیفارم اس لیے ہوتی ہے کہ پتہ لگے بھئی یہ والنٹیئر ہے، باقی یونیفارم ہو کہ نہ ہو، ہر اسماعیلی والنٹیئر ہے. ہر اسماعیلی. مولا نے اس کو پنجے بھائی بھی کہا ہے کہ ہر اسماعیلی پنجے بھائی ہے. پنجے بھائی کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کا بھائی ہے کہ جو ان کی مدد کرے، سیوا کرے. مدینہ آئے جب مکہ چھوڑ کے نبی کریم، تو جو کافر مشرکین تھے وہ بہت غصے ہوئے. انہوں نے پلان بنایا تھا کہ رسول اللہ کو مار ڈالو، لیکن رسول اللہ جس رات کو انہوں نے پلان بنایا تھا، اس رات کو ایک اونٹ پہ بیٹھ کے سرکار چلے گئے اور جا کے 3-4 میل دور جا کے ایک چھوٹی سی گفا تھی، غار کیو میں جا کے ٹھہرے صبح ہونے تک.
مشرک لوگ جب یہ آئے مارنے کے لیے تو پلنگ کے اوپر تو مرتضالی سوئے تھے، تو مرتضالی کو دیکھ کے تو وہ ڈر گئے، اور مرتضالی سے پنگا لینا ان کی طاقت نہیں تھی. کیا ہے محمد کدھر ہے، مجھے دیکھ کے گئے تھے تم لوگ، بھاگ گئے. رسول اللہ مدینہ پہنچ گئے، یہ لوگ بہت غصے ہوئے. ابو سفیان کی، معاویہ کے باپ کی، یزید کے دادا کی لیڈرشپ کے اندر انہوں نے 1050 لڑویے لیے، لڑنے والے. مکہ سے مدینہ گئے، نبی کو پتہ لگا تو نبی کریم مدینہ سے باہر نکلے. 313 مومن تھے اس وقت. مدینہ میں کچھ زیادہ اپنے اسلام کا پھیلاوا نہ ہو سکا. ان 313 میں 2 لڑکے تھے 11 12 سال کے. ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، تو اونٹ لمبا جانور ہے، اس کے اگلے پاؤں کی ہڈی لے کے لڑنے کے لیے گئے یہ لڑکے. یعنی کیسا جوش تھا، ایکسائٹمنٹ تھی. 313 ادھر 1050. اب اس لڑائی کے اندر رسول پاک کی گھر والیاں، امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، شلوار کے پانچے اونچے کر کے ہاتھ میں جگ اور جام لے کے زخمیوں کو، پیاسوں کو اس لڑائی میں پانی پلاتی تھی. کوئی زخم ہو جاتا تھا تو اس کی ملم پٹی کرتی تھی. 1400 سال پہلے اسلام نے یہ بنیاد ڈالی، دوسروں کی خدمت کرنا. اور اس میں دوسروں کا مطلب مسلمان کی خدمت کرے. کیسا جوش تھا اس وقت مسلمانوں میں. احد کی لڑائی ہو رہی ہے، اب احد کی سیکنڈ لڑائی ہے. یہ پہلی لڑائی مشرک ہار گئے. مولا مرتضی کی تلوار اور حضرت حمزہ کی تلوار. حمزہ مولا مرتضی کے چاچا تھے، بڑے بہادر تھے. ان دونوں نے مل کے 70 آدمی مارے، باقی کے بھاگ گئے. دوسرے برس یہ لوگ اور بڑی تیاری کر کے 3000 سولجر لے کے مدینے کے اوپر حملہ کیا. اور باہر بڑا میدان جو تھا، وہاں ایک چھوٹا پہاڑ تھا، اس کا نام تھا احد. تو یہ لڑائی احد کے نام سے مشہور ہے. اب میں آپ کو احد لے جاتا ہوں. پہاڑ احد کا پیچھے ہے اور آگے مسلمانوں کا لشکر ہے، اور سامنے 3000 سے زیادہ کافروں کا لشکر ہے. اس لڑائی کے اندر بھی نبی کی گھر والیاں اور مسلمانوں کے دوسرے بزرگوں کی، لیڈروں کی گھر والیاں ملم پٹی اور پانی وغیرہ پلاتی تھی. میں آپ کو کہا نا احد لے جاتا ہوں، تو آپ اس وقت احد میں ہو. ایک عورت پانی کا جگ لے کے گھوم رہی ہے، آواز آتی ہے پانی، یعنی عربی میں کہتے ہیں ماں. ادھر دیکھا، جگ اسپرٹ دوڑی ادھر، گھٹنے پہ بیٹھ کے پانی ڈالا اور اس کے ادھر ہاتھ ڈال کے اس کو تھوڑا اونچا کیا، یہ پانی پی لے. تو اس کے نزدیک دوسرا ایک مرنے والا زخمی مسلمان سولجر کہتا ہے پانی. یہ آدمی جس کو ابھی وہ پانی پلانے جا رہی ہے، اس نے منہ پھرا دیا، کہتا ہے ماں پہلے اس کو پلا.
یہ کہتی ہے تو جلدی سے پی لے، میں اس کو پلاتی ہوں. نہیں، اس کے پہلے میں پی لوں. نہیں، آپ اس کو پلاؤ. چلو اس کو لٹا دیا، اس کے پاس پہنچی، اسی طرح اس کو اٹھایا، جام پانی کا لے کے آئی تو ایک نزدیک میں اور مرنے والے کے منہ سے آواز آئی، پانی. اس نے بھی منہ پھرا لیا. کہتے ہم اس کو پہلے پلاؤ. بھائی تو پی لے، کوئی بات نہیں، اس کو پہلے پلاؤ. اس کو نیچے لٹایا، وہاں تک پہنچی، وہ مر چکا تھا، پانی پیے بغیر مر چکا تھا. فاتحہ پڑھی، واپس آئی کہ میں اس کو پانی پلاؤں، یہ بھی مر چکا تھا. ادھر بھی فاتحہ پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، واپس آئی وہ پہلے کے پاس، وہ بھی مر چکا تھا. تینوں میں سے کسی نے پانی نہیں پیا، لیکن اپنے اوپر دوسرے کو پریفر کیا، پہلے اس کو پلاؤ، خود مر گئے. کیا اسپرٹ تھی ہے یہ؟ اسماعیلی اسپرٹ ہے کہ موت کے وقت بھی ہم دوسرے کی خدمت یا مدد کرتے ہیں. میں نے پہلی دفعہ، آج سے لگ بھگ 30-35 برس کی بات ہے، پہلی دفعہ جب میں نے یہ سٹوری پڑھی، میں آدھا گھنٹہ تک خاموشی کے ساتھ روتا رہا. رونے کا میرا مطلب یہ تھا کہ آنسو آ گئے. کیا محبت ہے، کیا اسپرٹ ہے. ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھنا، لیکن دوسرے کو اپنے پر پریفر کرنا. یہ خدمت گاری کا ایک اصول ہے. خدمت میں پہلا اصول یہی ہے کہ دوسرے کو اپنے اوپر پریفر سمجھو. پہلے تو یہ اسماعیلی اسپرٹ ہے. میں نے ڈلس میں ایک واعظ میں پہلے ہی دن میں نے والنٹیئرزم کے اوپر ادھر واعظ کی ہے. میں نے بامبے کا ایک واقعہ بیان کیا. کسی واعظ میں ذکر تو ہے. دھنی ماں باپ مولانا سلطان محمد شاہ داتا 45 اکتوبر کے اندر بامبے آ گئے. 5 مہینے ٹھہرے. مارچ کی 10 کو 46 مارچ کی 10 کو ڈائمنڈ جوبلی ہوئی. 5 مہینے سرکار ہندوستان کی بڑی بڑی جماعتوں میں گھومے. سب کو کہتے رہے میری جوبلی دیکھنے ضرور آنا. 1 لاکھ آدمی باہر سے آیا. ایران سے آئے، تاجکستان سے، بدخشان سے، کابل سے، دور دور سے لوگ آئے. مولا آ رہے ہیں اور بامبے کے درخانہ جماعت خانہ جو کھڑک پہ ہے ادھر پدرامنی کر رہے ہیں. سرکار جب بھی بنگلے سے، وہاں کا سسٹم اس وقت یہ تھا، ٹیلی فون تو آج آپ کے کھیسے میں ہے، اس وقت یہ چیز نہیں تھی. مولا بنگلے سے نکلے تو بنگلے کے باہر ایک والنٹیئر کھڑا رہے، وہ وسل بجاوے تو 1 مائل دور دوسرا والنٹیئر کارنر پہ کھڑا ہے، اس کی آواز سن کے وہ وسل بجاوے تو آگے دوسرا تیسرا والنٹیئر وسل بجاوے، پھر وہ اگلے وسل بجاوے. یوں کرتے کرتے درخانہ جماعت خانہ کھڑک پہ ہے اور یہ ادھر رستہ ہے، اس کا نام ہے بھیم پورا. اور ڈونگری تک ایک والنٹیئر کھڑا ہے. اس نے وسل سنی، وسل بجائی. جب وسل بجی تو جو لوگ آ رہے تھے تھوڑا لیٹ ہو گئے، وہ جلدی سے جلدی بھاگنا چاہا. بامبے کے اس جماعت خانہ کو جس نے دیکھا ہے وہ جلدی سے سمجھ جائے گا
جماعت خانے کے سامنے کارنر پہ لکی ریسٹورنٹ ہے، اور بھیم پورا کے کنارے پہ اس طرف کچھ بھائیاں بچوں کے ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ اتنے میں سرکار کی رولز رائس نزدیک آ گئی اور ایک مومنہ عورت بچہ اٹھایا ہے، 2 کے 3 بچے ہاتھ سے لگے ہوئے ہیں، وہ ادھر سے بھاگی۔ روڈ کراس کرنے کے اس نے سوچا نہیں کہ گاڑی آ رہی ہے، گھبرائی ہوئی تھی، تو بچوں کو لے کے بھاگی، مگر گاڑی نزدیک آ گئی تھی تو ایک والنٹیئر نے اس کو بازو سے پکڑ کے ایسا کھینچ کے گھسیٹا۔ اب گاڑی میں پیچھے سلطان محمد شاہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس عورت کو بازو سے پکڑ کے والنٹیئر نے گھسیٹا، اس میں ایک آدھ بچہ کچھ گر بھی گیا ہوگا۔ مولا نے حکم کیا ہینری کو، ہینری ڈرائیور کا نام تھا، سٹاپ، اس نے بریک لگائے، دروازہ کھول کے مولا باہر نکلے۔ جب یہ باہر نکلے تو اٹینشن ہو گیا، مولا کو سیلیوٹ کیا۔ سب اس کو کہتے ہیں یونیفارم اتار ڈالو، ابھی ابھی کانپنے لگا، یونیفارم اتار ڈالو۔ بھرے رستے میں سینکڑوں ہزاروں آدمی، غیر اسماعیلی بھی، بٹن کھول رہا ہے، ٹائی نکال رہا ہے، پتلون نکال ڈالی، نیچے تو پاجامہ ہمیشہ پہنتے ہیں، شرٹ میں اور پاجامے کے اندر کانپ رہا۔ سب فرمایا ہماری گاڑی کھڑی کرو، لیکن ہمارے بچے کو اس طرح گھسیٹ کے روکو مت۔ گاڑی میں بیٹھے، جماعت خانے آئے، لال لال تھے، کرنل پیر محمد مادھانی مولا نے اس کو بلایا۔ اب یہ سارا واقعہ پہنچ گیا اوپر، مولا کہتے ہیں میں نے اس کی یونیفارم اتاری ہے، اس کو ڈسمس کرو۔ کرنل ویر جی مادھانی گھٹنوں پہ آ گیا، خداوند تو رحم رحیم ہے، معاف کر دے، رحم تو ہے ہی نا۔ بلا اس کو جماعت خانے میں مولا کے سامنے کھڑا ہے، رو رہا ہے، مولا کے پاؤں پڑا۔ مولا فرمایا اچھا معاف کرتا ہوں، تم والنٹیئر ہو، جماعت کو بالکل دکھ نہیں دینا، بالکل اپمان نہیں کرنا، ہماری گاڑی روکو، لیکن کسی مومن کا اپمان نہیں ہونا چاہیے۔ معاف کیا۔ اے مومنو، میں بہت دفعہ واضح میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ مذہب پہ چلتے ہیں لیکن مذہب کو سمجھتے نہیں، اس لیے کہ ہم نے مذہب کی گہرائی سے، ٹھنڈے دل سے اسٹڈی نہیں کی۔ ہمارا مذہب فرشتوں کا مذہب ہے، ہماری سوبھاؤ، ہماری چال چلگت، ہمارے ایکشن، ہماری تھنکنگ، ہماری وے آف لائف نبیوں جیسی ہونی چاہیے۔ غصہ، ابھیمان، تماخی، ہوپنی، یہ ہمارے مذہب کی چیزیں نہیں ہیں، اور اس میں خاص طور پہ والنٹیئرس۔ وینکوور میں روز درخانے جاتا ہوں، 5-6 سال کی بات ہے،
میں گاڑی سے اتر کے گاڑی نے لوک کی تو ایک مرسیڈیز بینز سامنے آ کے پچھلی طرف یعنی اپوزٹ سائڈ میں اس نے اس طرح گاڑی لی رکھی کہ گاڑی ٹیڑھی تھی، اور ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے ساتھ والا جو پارکنگ لاٹ تھا اس میں دوسری گاڑی گھس نہیں سکتی تھی۔ ایک والنٹیئر تھا، اس نے آ کے اس کو کہا سیٹ کو، ایکسکیوز می پلیز، کیپ یور کار ان اے پراپر وے۔ ایک تھپڑ مار دیا، چپ ہو کے ہاتھ لگا کے گھستے گھستے چلا آیا۔ میں دیکھ رہا تھا، روک کے کہتا ہے مشنری باپا آپ نے دیکھا؟ میں نے بتا تو نے بہت اچھا کام کیا، تھپڑ کھایا، ریٹیلیٹ نہیں کیا، کچھ کہا نہیں، چپ چاپ چلے آئے ہو، شاباش۔ امام کے راستے میں اپمان سہن کرنا بہت اچھا ہے، یہ میڈل ہے۔ امام کے گھر کی خدمت کرتے کرتے کسی نے گالی دے دی، تمہیں میڈل ملا، لڈو ملا۔ کسی نے تھپڑ مار دیا، شکر کرو کہ مولا تمہارے اوپر خوش ہوا، کیونکہ جماعت میں سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن والنٹیئر، خدمتگار، وہ یہ سب دکھ اپنے مولا کے لیے اٹھا لیتا ہے، کیونکہ وہ والنٹیئر ہے، اس میں نرماس ہے۔ امام کے گھر کی جو خدمت ہے، دینداروں، جو آدمی سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ موتی ہیں، چھوٹے سے چھوٹی خدمت بھی بڑا عوض دیتی ہے، اور دین کے لیے، جماعت کے لیے، خاص طور پہ جماعت کے لیے، جماعت سلطان شاہ فرماتی ہیں جماعت مارو انگ چھے، میرا بدن جماعت ہے، اور جب بھی جماعت کے اندر کوئی تکلیف ہوتی تو حضرت امام کو بدن میں تکلیف ہوتی، بیمار ہو جاتا ہے، زخم لگتا ہے، جماعت کے لیے۔ ایک دن مولانا سلطان محمد شاہ آئے حسن آباد میں مانیہ لینے قبول کرنے کے لیے، تو انگوٹھا، یہ رائٹ ہینڈ کا انگوٹھا بندھا ہوا تھا۔ ہم سب نے دیکھا لیکن ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی کہ کیا ہوا، لیکن ایک بوڑھی بھائی کو ہمت آ گئی، اس کی مہمانی میں گئے تو کہتی ہے خداوند یہ انگوٹھے پہ کیا ہوگا؟ تو ماں باپ نے انگوٹھا ایسا ہاتھ باہر نکال کے، جس طرح ٹوپی نہیں پہناتے، اس طرح ایسا کھینچ لیا۔ ابھی انگوٹھے کو میں خود ایسا کر کے دیکھ رہا تھا، کوئی زخم لگا تو نہیں ہے۔ اس نے پھر انگوٹھا ٹوپی پہنا دی۔ سفر میں ہم کو دکھتا ہے، لیکن راز معلوم نہ ہو سکا، انگوٹھا دکھتا ہے۔ 2-3 دن کے بعد پتہ لگا انڈیا کی جماعت میں سب سے مالدار آدمی تھا چیف وزیر محمد راؤ جی، پھر سبزلی کی بہن کا لڑکا تھا، کروڑ پتی آدمی، جماعت خانے آتا تھا، 20 فٹ لمبی رولز رائس میں آتا تھا، سلور کلر کی رولز رائس، چیف وزیر محمد راؤ جی۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد مولا نے اس کو دیوان بنایا۔ جب ڈائمنڈ جبلی کی تیاریاں ہوتی تھیں تو جماعت نے یہ طے کیا کہ ہر اسماعیلی چاہے ایک دن کا بچہ بھی ہوئے وہ آغا خان لیجین کا ممبر بنے، 4 آنا دے، تو چھوٹی سی ٹکٹ ملتی تھی ممبرشپ کی، دی آغا خان لیجین بامبے ریسیوڈ 4 آناز ممبرشپ۔ 1.5 لاکھ آدمیوں میں لگ بھگ 30-35 ہزار روپے اس میں ممبرشپ میں سے ملے، اور 10-12 کیٹیگریز بنائی گئی کہ جس کو A کلاس میں جانا ہے، B میں جانا ہے، C میں جانا ہے، D میں جانا ہے،
چھوٹے سے چھوٹی کلاس 4 آنے کی. ہم کو ڈائمنڈ جوبلی کے لیے 60 لاکھ روپیہ 6 ملین روپیز جمع کرنے تھے. چیف وزیر محمد راؤ جی میٹنگ میں بولے کہ تم جماعت سے فاڑا مت لو، سارا خرچہ میں دوں گا. 60 لاکھ روپیہ وہ دینے کو تیار ہوا. لیکن کچھ ممبرز نے یہ کہا کہ پھر دوسروں کو جماعت کو لابھ تو نہیں ملے گا. مولا تک بات پہنچی. مولا نے بھی کہا کہ چھوٹے لوگوں کو بھی اس میں بھاگ لینے دو. تو اس کی عرضی لیجن کمیٹی نے رد کی. اس کو کہا وزیر صاحب چھوٹے آدمیوں کو بھی اس میں حصہ لینا ہے. اس نے بہت کچھ سمجھایا، دلیلیں ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، ڈسکشن ہوئی. مانا نہ گیا، ناراض ہو کے اٹھ کے چلا گیا. آئیے جب وہ ناراض ہو کے چیف وزیر دیوان، یہ انگوٹھا ہے. وہ انگوٹھا اس لیے دکھتا تھا کہ وزیر ناراض ہو گیا، چیف وزیر اور کمیٹی میں جھگڑا ہو گیا، انگوٹھا باندھ لیا. مولا کیا ہوا؟ دکھتا ہے، زخم تو نہیں تھا. جبھی جبھی بھی دو مرید آپس میں لڑتے ہیں، حالانکہ دنیا بھانے ظاہر بھانے حضرت امام کو خبر بھی نہیں کہ کون ہے، لیکن جب یہ دو مومن لڑتے ہیں اس کو وہاں دکھ ہوتا ہے، اس کے بدن کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہ تکلیف ہمارے گناہوں کو ڈبل بنا دیتی ہے، ہماری نیکیاں جل جاتی ہیں. جس نے بھی جماعت کو دکھ دیا مارا گیا، اور جس نے بھی جماعت کی خدمت کی اور جماعت کو خوش کیا، اس کے پیچھے تو فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں. امام راضی ہوتا ہے، نور کی بخششیں ملتی ہیں. مولانا علی شاہ محبوب کے زمانے میں ایک مہان ویکتی گزر گئے، وزیر اسماعیل گانگ جی گزر گئے، جوناگڑھ والے. علی شاہ محبوب نے اس کو اس کے مرنے کے بعد پیر کا درجہ دیا. اس کا بیٹا جوناگڑھ کے اندر وارث تھا. یہ وارث کا ایک 10-12 برس کا لڑکا وزیر اسماعیل گانگ جی کا پوتا 10-11 برس کی عمر میں مولا کی جنم خوشحالی کا موقع آ رہا تھا. تو 1 مہینہ پہلے ینگسٹرز مل کے تو بنٹنگ بناتے تھے، وائٹ واش کرتے تھے، جماعت خانہ سجاتے تھے. خوشحالی میں 2 دن باقی ہے، یعنی کل نہیں لیکن پرسوں خوشحالی ہے. اور آج یہ لڑکا اوپر سے سیڑھی سے گر پڑا، مر گیا. وارث کا لڑکا گزر گیا. وارث کو پتہ لگا، دوڑ کے آیا، لپیٹ لپاٹ کے گھر لے گئے. اور جو ادھر لڑکے کام کرتے تھے ان سب کو کہا بیٹا کسی کو بولنا نہیں. گھر گیا، کسی ماں کو اس کے 12 برس بچے کی لاش دکھاؤ تو کیا حال ہو. وارثیانی کو کہتا ہے دیکھ یہ کھڑا نہیں ہوگا، یہ مر گیا ہے. اگر جماعت کو پتہ لگ گیا تو خوشحالی خراب ہو جائے گی، مولا کی خوشحالی خراب ہو جائے گی. ایک آنسو بھی مت بہانا. امام کی خوشحالی خراب مت کرنا، جماعت کی خوشیوں کو خراب مت کرنا. منہ بند کر کے چھپ رہی. دونوں ماں باپ، لڑکے کی لاش گھر میں پڑی،
مولا کی خوشحالی میں کھلے دل سے بھاگ لیا ہے، جانے کچھ ہوا بھی نہیں، اچھی طرح خوشحالی ہوئی۔ دوسرے دن خوشحالی کے وارث کہتے ہیں مکھی کو میرا لڑکا گزر گیا کہ چھاٹا نہ، تب جا کے جماعت کو پتہ لگا، اور وہ والنٹیئر جو کام کرتے تھے ان کے بھی منہ سیے ہوئے تھے۔ ایسے ایسے مہان یودھے، امام کے گھر کی خدمت کرنے والے، امام کے لیے جان دینے والے، قربانی دینے والے ہماری جماعت میں بہت دفعہ ہوئے ہیں۔ ہماری جماعت کے اندر ایسے بہت سے داخلے ہیں کہ جماعت کی خاطر دکھ اٹھائے ہیں، اف تک نہیں کی۔ یہ عبادت ہے، عبادت کا درجہ ہے خدمت کو۔ سیوا کرنے والے جو ہوتے ہیں مولا کے عاشق ہوتے ہیں، وہ پگڑیاں گم ہو جاتی ہیں، سر پہ زخم لگتے ہیں، لیکن اف نہیں کرتے، امام کے لیے سب اٹھا لیتے ہیں۔ اس کا نام محبت ہے۔ ایسے تو کئی داخلے ہیں، کیا سناؤں آپ کو؟ کتابوں کی کتابیں اس وقت میرے دل میں لڑ رہی ہیں کہ میں پہلے نکلوں، وہ کہتی ہے نہیں مجھے پہلے بولو۔ 12-11 سال کا ایک لڑکا دھو میں بیٹھ کے کچھ سے، نہیں 11-12 سال نہیں تھے، 16-17 سال کا، زنزبار آیا، زنزبار اترا، اکیلا لڑکا تھا، سخت غریب کی اولاد تھا، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، ادھر آیا ہے نوکری کرنے کے لیے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے 100 برس پہلے کی، 1905-7 کی بات ہے۔ اس وقت ہماری جماعت میں زنزبار میں ایک بہادر شیر نر تھا، وزیر محمد ریمو ہیمانی، رحمت اللہ ہیمانی مولا کا وزیر تھا، اور سلطان کا کسٹم آفیسر تھا۔ مسلمان سلطان تھا، کسٹم آفیسر تھا۔ اس کی ایمانداری، اس کی آنیسٹی، اس کا مینجمنٹ کا جو کلو تھا، سلطان بہت خوش ہوا، اس کو اپنے سارے کنگڈم کا چیف منسٹر بنایا، کسٹم آفیسر۔ اور وہ اتنا نیک اور اچھا آدمی تھا کہ اس کے گھر میں، سلطان کے گھر میں آنا جانا ہوا تو سلطان کی جو وائف تھی اس نے کہا کہ تو آج سے میرا بھائی ہے، ادھر ہمیشہ آیا کر۔ اس کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، ملتا تھا، یہ اس کا دبدبا تھا۔ یہ 16-17 سال کا لڑکا ادھر آیا، کچھ نوکری کی ہوگی، ایک دن اس نے چوری کی، لڑکے نے چوری کی۔ سلطان کا راج تھا، شریعت کا قانون تھا، ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا اور قبول بھی کیا، سزا کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا، شریعت میں ہے، اس کا ہاتھ کانڈے سے کاٹ ڈالا۔ لڑکے کو پکڑ کے لے گئے، جیل میں ڈالا، اور ایک ڈیٹ مقرر کی گئی کہ فلاں دن اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ہو گئی جماعت میں، مکھی کمڑیا جماعت کے آفیسر وارث کے گھر گئے، وارث بابو اس کو بچاؤ، سلطانہ تمہاری بہن ہے، اس کو بچاؤ، چھوٹی عمر ہے، اس عمر میں ہاتھ کٹ گیا تو زندگی کیسے گزارے گا؟ خیال میں پڑا۔ مومنوں، ایسے ہمارے لیڈر تھے وہ زمانے میں،
گیا گھر پہ گیا، سلطانہ کو کہتا تو میری بہن ہے؟ ہاں۔ تیرا کام پڑا ہے؟ بھیا بول کیا بات ہے؟ کہ یہ بات ہے مگر میں یہ نہیں بچا سکتی، یہ کنگڈم کا قانون ہے، اسلام کا قانون ہے۔ کہتا سن، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا ہاتھ کٹوا ڈالوں، اس کو چھوڑ دو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس مال بھی بہت ہے، بیٹھے بیٹھے کھاؤں گا، وہ معصوم بچہ مارا جائے گا، ساری زندگی کیسے گزارے گا؟ تو سلطان کو بول کہ اس کے بدلے میرا ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اچھا، سلطان کو بات کی، سلطان سوچ میں پڑا، پھر کہنے لگا ہاں اسلام کے اندر ہم کسی کا دکھ اپنے اوپر لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا ہاتھ کاٹیں گے۔ وارث رحمت اللہ حمانی کا ہاتھ کٹوانے کی بات آ گئی۔ یہ ہیں قوم کے لیڈر۔ جس دن ہاتھ کاٹنا تھا لڑکے کو لے کے آئی پولیس، وارث بھی آیا، سلطان اپنے پوری یونیفارم کے اندر آیا، تخت میں بیٹھا، سزا پڑی گئی، بلاؤ اس کو۔ لڑکا لایا گیا، بڑی کہاڑی لے کے جلاد کھڑا ہے کہ یہ ہاتھ رکھے اور میں اس کی کلائی کاٹ ڈالوں۔ لیکن رحمت اللہ حمانی نام کے آدمی نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ اس لڑکے کے بدلے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، شریعت کا قانون اس کو قبول کرتا ہے۔ رحمت اللہ حمانی کو لاؤ۔ وارث رحمت اللہ حمانی جبہ پاگڑی پہنی ہوئی ہے، حضر امام کا وزیر ہے، سلطان کا وزیر ہے، اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس وقت جو دیکھنے والے تھے ان کے دل حرکت بند ہو گئی، ہاتھ رکھ دیا، لوگ رو رہے تھے۔ سلطان نے کہا اس کی اس قربانی کے بدلے میں میں اس کا صرف خون نکال کے اس کی سزا کو قبول کرتا ہوں۔ جلاد کو حکم دیا کہ اس کی پیشانی میں کچھ چھری مار کے تھوڑا خون نکالو اور اس کو چھوڑ دو۔ رحمت اللہ حمانی کی کلائی میں چھری ماری، خون نکلا، چلو ہاتھ کاٹنے کے بدلے صرف خون بہا دیا اور قبول کر دیا۔ لیکن دیندارو، کیا ہمت ہے، کیا ہمت ہے! وزیر رحمت اللہ حمانی حضر امام کا وزیر ہے، کروڑ پتی اس زمانے کے حساب سے، اس نے ہاتھ رکھ دیا، اس کو کاٹ ڈالو ایک اسماعیلی بچے کو بچانے کے لیے۔ یہ ہے ہماری اسپرٹ۔ ہے کوئی آج ایسا لیڈر ہماری قوم میں کہ جماعت کی خاطر اپنی قربانی دے سکے؟ یہ لیڈرشپ ہے، یہ والنٹیئرزم ہے۔ بامبے کا درخانہ، چیف مکھی حسن بھائی لال جی دیوراج، ساری جماعت چلی گئی، کمریا چلا گیا، مہمانی نادی وغیرہ کے تھام باسن گاڑی میں آ گئے، مکھیانی جا کے گاڑی میں بیٹھ گئی، ڈرائیور باہر کھڑا ہے، ہیفٹی باڈی تھی، آہستہ آہستہ پگڑی پہنی ہوئی ہے، مکھی حسن لال جی دیوراج نیچے اترے، ڈرائیور نے دروازہ کھولا، کھڑا ہے، مکھی ایسا نیچے جھکے، اندر جانے کے لیے کسی نے چھری ماری، مکھی حسن لال جی گر گئے، ہو گئی،
खोजे मोहल्ले में, मुखी को छुरी मारी, मुखी को छुरी मारी। वो भागा जरूर मगर लोगों ने उसको पकड़ लिया। मुखी बेहोश हो गया, उठा के हॉस्पिटल ले गए। रातों रात मौला को टेलीग्राम किया गया कि खुदावंद चीफ मुखी को, दरखाना मुखी को किसी ने छुरी मारी। मौला ने दुआ शीश भेजी। 3 दिन के बाद आंखें खोली। इनका बड़ा बेटा था मेहदी, जो बाद में कुछ अरसे के बाद दरखाने का मुखी बना। मेहदी मुखी, हसन लाल जी का लड़का। आंखें खोली। मेहदी जी बापा, ये मारने वालों के वो के बापा ऊँच मारू हुआ क्या था? कुछ टाइम पहले 6 फुट का एक मैकेनिक टाइप का आदमी अपने साथ किसी और को ले आया। दफ्तर खाने में जाके कमरिया को कहा कि मेरी लड़की की सगाई करनी है। मुबारक। 5.25 रुपए दिए। नाम लिखा गया, लड़के का नाम लिखा गया। मुबारक मुबारक हुई। कावड़िया दफ्तरी जो था उसने पूछा कि भाई लड़की की उम्र क्या है? 16 साल। उसका हमें सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट। लेके आऊंगा। अब उस वक्त इंडिया की पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था कि किसी भी हालत में 16 साल से पहले लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। इसको कहते थे शारदा एक्ट, क्योंकि वहां 10-12 बरस की लड़कियों की शादी करके उसको पैसे ले लेते थे, बेच डालते थे। गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, 16 साल से कम लड़की की शादी सगाई नहीं हो सकती। सगाई हो जाती है बस तो काले खनी भले। काल गया, परसों गया, तरसों गया, सर्टिफिकेट नहीं आया। 15-20 दिन हुए तो लड़की और लड़के दोनों, उनके बाप वापस आए कि शादी करनी है। खुशी हुए। मुखी साहब ने दुआ दी, तारीफ न की हुई। दफ्तरी कहते हैं मुखी साहब इन जो सर्टिफिकेट नहीं आयो। हाँ देखो भाई देखो, हाजिर इमाम के जमात है, गवर्नमेंट का एक्ट है, सर्टिफिकेट नहीं आएगा हम शादी नहीं करेंगे। ना ना खड़ी सुनो से मुखी साहब, डेट आ गई, सर्टिफिकेट नहीं है। लड़की 14 साल की थी, सर्टिफिकेट कहां से लाए? शादी की तारीख आ गई, मुखी ने मना किया नहीं। पर शादी का प्रसंग है, मुखी साहब सर्टिफिकेट चाहिए। मुखी उठ के चले गए। रात को मुखी को छुरी मारी। मेहदी जी बापा केर हुआ? बापा ऊज मारू वो छोकरी जो बापा ना। मेहदी जी बापा गुलाम अली के गुलाम अली मर्चेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे और वकील थे, नामचीन वकील थे, पावरफुल आदमी थे। काउंसिल के सेक्रेटरी अकबर मर्चेंट वो भी वकील थे। गुलाम अली के केटलो पण खर्चो थिए, इनके छुड़ायो, इनके सजा न दियो। हाँ मुखी ने छुरी मारी। किसी के पैसे खर्च करता है उसको बचाने के लिए। है कोई आज ऐसा? हम लोग तो ये जो आलू है ना, पोटैटोस के ऊपर धूड़ लगी है उसको साफ करते हैं। हम मजहब क्या पालेंगे? हमने मजहब को तो जाना ही नहीं। हमारे गुस्से, हमारी बढ़ाई, हमारी होपनी, हमारे पैसा, हमारी ताकत, इसमें हम मस्त और खेल रहे हैं। मजहब की जो हकीकतें हैं वो हमारे गले से नीचे नहीं उतरी। सुख,
शांति, दूसरे के लिए दुख उठा लेना राजी खुशी से, दूसरे के जुल्म को बर्दाश्त करके माफ कर देना, ये कहाँ है? मैं 200-500 वर्ष की हिस्ट्री बयान नहीं कर रहा, ये आज से 60-70 वर्ष पहले की बात है। मुखी कहता है, मेदी जी बापा गुलाम अली कहचो કેટલો પણ ખર્ચો થયે इनके बचायो। उसको कोई ऐसा फैक्टर निकाला मुखी ने, उसने गुलाम अली वकील, उसको 2 के 3 महीने की सजा मिली, छुड़ाया गया। छह 7 महीने के बाद मौला है, सुल्तान मोहम्मद शाह फखर करे, अपने मुखी पे फखर करे, जगह जगह मेहमानियों में बोले, देखो मेरा मुखी छुरी खाई लेकिन खूनी को खर्च करके बचाया, क्योंकि वो इस्माइली है। हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है कि हमारे पुराने जो लीडर्स थे उन्होंने किस तरह अपनी कुर्बानियां की, मगर जमात को दुख नहीं होने दिया। अगर किसी ने भूल की है तो माफ कर दिया। हसन लाल जी देवराज गुजर गए, उनकी जगह जो नायब मुखी थे कासिम अली मंजी नथू मुखी बने। शुक्रवार चांद रात का दिन था, बड़े खाने में मैंने छोटी सी वाज की। बाद में हम लोग न्याज पीने के लिए उठे। मुखी कासिम अली मंजी नथू कमरिया साहब हम लोग आए इधर। कासिम अली मंजी नथू ने उसके थोड़े दिन पहले डोरे रस्से लेके बांधे कि लोग लाइन में जावे। आगे क्या होता था, सब लोग ऐसा साथ मिल के आते थे। एक दिन 5-7 आदमी गजपाल के पास के ऊपर गिर गए। मुखी रस्सियां लेके आए, वॉलंटियर को खड़ा किया और सब जमात लाइन में जावे। मुखी साहब, हम लोग न्याज पी के एक साइड में खड़े बातें करते थे, तो एक आदमी लाइन तोड़ के, क्यों तोड़ के, रस्सी के नीचे से निकल के जाके न्याज पे गया। मुखी साहब ने जाके उसको पकड़ा, उसने एक थप्पड़ मार दिया मुखी को, भले जमात खाने के अंदर। कासिम अली मंजी नथू शॉर्ट कट था, पतले थे, चश्मा पहनते थे। अब जो थप्पड़ मारा तो चश्मा उधर गिर गया। वॉलंटियर्स ने इसको पकड़ लिया, फौरन उठे, इसको छोड़ दो इसको। उसके पास जाके कहते हैं, देखिए तो अच्छा नहीं किया, सब लोग न्यास पीते हैं, कोई गाली नहीं दी, मुखी ने कोई गाली नहीं दी, कोई बद्दुआ नहीं दी, इतना कहा कि ये अच्छा नहीं किया तूने, लाइन तोड़ के तुम उधर चले गए, पांव पड़ गए। मेरी आंख से देखी उन बात। हमारा मजहब प्रेम का मजहब है, दुश्मन को भी मुआफ कर देने का मजहब है। बदला लेने की बात हमारे इस्माइली मजहब में नहीं है, छोड़ दो उसे। जिसने बदी की है वो बदी करता है, जिसने नेकी की है वो नेकी करता है। बदी के बदले में कोई नेक आदमी नेकी छोड़ के बदी नहीं करेगा। अच्छे बनो, नेक बनो, हम्बल बनो, दुख उठा लो, बदला मत लो, जमात की खिदमत करो, जमात को राजी करो, तो वो धनी राजी होगा। हर हालत में जमात का ध्यान पहले रखो। लीडर्स लोग जाते हैं, इमाम के साथ बातें करते हैं, कोई बात आती तो मौला ये बोलते पूछते हैं, हाउ जमात वुड फील, भला ये काम करो तो जमात को क्या लगेगा।
ذرا بھی مولا کو ایسا لگے کہ جماعت کو پسند نہیں تو ماں باپ اس چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا. جماعت اس کو بڑی پیاری ہے. اب وہ لوگ کہ جو والنٹیئر ہیں بیج والے ہیں کہ نہیں ہیں، ہر اسماعیلی والنٹیئر ہے، اور ہر آدمی کے اوپر امام کے گھر کی خدمت کرنا فرض ہے. ہمارے مرض کے اندر عبادت کی طرف فرض ہے. مومنو، میرے مولا نے مجھے حکم کیا کہ تم میرا مشنری بننا. آمین. میں اس کا بڑا لونی ہوں، احسان مند ہوں، گریٹفل ہوں کہ اس نے مجھے قبول کیا. میری زندگی میں ایسے بہت سے واقعہ آئے ہیں. دکھ اٹھا لینا اچھا، لیکن جماعت کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. دار السلام سے معانزہ گیا، 2 دن اور 2 راتیں لگتی ہیں. ٹرین میں رستے میں مجھے ملیریا ہو گیا. معانزہ پہنچا، مکھی کمریا پلیٹ فارم پر آئے، ریلوے اسٹیشن پہ مجھے لیے، ہاتھ لگایا تو مکھی کہتے ہیں مشتری صاحب آپ کو تو بخار ہے. میں نے کہا بخار ہو گیا اور سردی لگتی ہے. فوراً لے گئے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن دیا، دوا دی. تو کمریا کو کہا آج ہم وائس پوسٹ پون کریں. میں بولا نا، انہوں نے پہلے سے صد پھرایا تھا، اب والے مشنری آتے ہیں واز کریں گے. میں بولا نا مشنری، آپ کو تو بخار ہے نا؟ میں بولا ہاں بخار تو ہے، لیکن جماعت آئی ہے مجھے سننے کے لیے، میں واز کروں گا. حیران ہو گئے. میں نے واز کی، میرا بخار اتر گیا. جماعت کو بہت پیار کرو، جماعت کی بڑی عزت کرو. جماعت حضرت امام کا بدن ہے. جماعت کی خدمت کرو، جماعت کو راضی رکھو. 1-2 کوئی ایسا آدمی نکل بھی آوے اس کو معاف کر دو. اسماعیلی مذہب کی یہ خوبی ہے. پھر کہتے ہیں پر گن دوش خمی. شبد سنو پیر کے، پر گن دوش خمی جے جیو گن کرے رے ویرا. تین ردا مہے جوت جویریاں. پر اب گن خمی، جے جیو گن کرے اس کے دل میں نور کی جوت جگتی ہے. ایسے کتنے ہی واقعات ہیں. میں صبح تک بھی بولتا رہوں، آپ یوں ہی جم کے بیٹھے رہو گے. اپنے مولا کو بہت یاد کرو، ایک دوسرے کی سیوا کرو، ایک دوسرے کو کھلاؤ پلاؤ. مولا مرتضی علی ایک دن اپنے گھر کے اوٹے پہ ایسا کر کے بیٹھے ہیں. کوئی آدمی کے بڑے دکھ میں ہوئے نا تو اس طرح افسوس میں بیٹھ جاتا ہے. 4-5 گھر دور ایک یہودی پڑوسی تھا. وہ جب ہی نکلا تو کہے یا علی کیا بات ہے اس طرح سے بیٹھے ہو؟ کہتے آج 3-4 دن ہوئے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا. مہمان نہیں آیا اس کے لیے اتنا افسوس کہ جیسے کوئی آدمی مر گیا اس کا افسوس کرتے ہیں. ہمارے مذہب کی یہ ریت ہے، ایک دوسرے کو کھلاؤ پلاؤ. رزق زیادہ ہوتا ہے. سخی بنو، کنجوس نہ بنو. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ فضول خرچ مت بنو. جہاں ضرورت نہیں وہاں پیسہ مت خرچو. حلال کی کمانی یہ ٹکٹوں میں اور لاٹریوں میں مت ڈالو.
حلال کی کمانی جو ہے وہ شراب اور سگریٹ اور فین فطور میں مت ڈالو. وہ پیسہ حلال کا ہے کہ جس میں سے دسوند نکلی ہوئی ہے. اپنی کمانی کی بھی عزت کرو. لیکن ایک چابی دیتا ہوں کہ دنیا میں رزق اور اپنی آمدنی وغیرہ کا سٹیبلٹی چاہتے ہو، دسوند برابر دینا. ملینر شاید نہ بھی بنو لیکن سکھی ضرور رہو گے. دسوند اس کا حق ہے. دسوند اللہ رسول کا حق ہے. دسوند ضرور دو. آدھی روٹی کھاؤ لیکن دسوند دینا. دسوند دینے سے دل میں نور پیدا ہوگا. دسوند دینے سے انٹیلیجنس کھلے گی. دسوند دینے سے ویژن لمبا بنے گا. کل پرسوں برس 2 برس کی باتوں کا خیال سوچ سکو گے. دسوند دینے سے کانشنس جاگ اٹھتی ہے. دسوند دینے سے ایمان کے اوپر بھروسہ بڑھتا ہے. دسوند دینے سے اس کی دعا سیس ملتی ہے، تندرستی بڑھے گی. دسوند دینے سے گھر کے اندر کجیے کنکاس نہیں ہوں گے. سکھی اور آباد بنو گے. دسوند برابر دینا. جماعت کی سیوا کرنا. مالدار بننے کی اچھا کرو لیکن مالدار بننے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ مالدار بننے کی جب ہم کوشش کرنے جاتے ہیں تو اس کے اندر 420 کا راستہ لینا پڑتا ہے. اس کو جو دینا ہوتا ہے تو ایک آنکھ کے پلک میں دے سکتا ہے. تمنا ضرور کرو، یا مولا مجھے برکت دے، مجھے اچھی زندگی دے، اس میں کوئی خرابی نہیں. لیکن اپنے مذہب کے اوپر چلو. نیک بنو، آنےسٹ بنو، سادہ بنو، ٹالرنٹ بنو، سہن کر لو. پر اوگن دوش کمی جے جیو گن کرے تینا رضا مائیں جوت جبہری. والنٹیئرزم کے اندر یہ ایک اصول ہے کہ والنٹیئر جو ہے وہ پیشنٹ ہوتا ہے، ٹالرنٹ ہوتا ہے، سہن کر لیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا. اس طرح اپنی زندگی کو گزارو. دین و دنیا میں آباد بنو، سکھی اور آباد رہو. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے گے، دسوند سکوریت میں پورا رکھے. آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، بلا آفت دور کرے، روزی رزق میں برکت دے، گھر میں سکھ شانتی محبت اتفاق دے، تندرستی سے رکھے، عزت آبرو زیادہ کرے، اپنی خوشیاں زیادہ دے، اپنی رحمتیں دے، آپ کی مہربانیاں دے، اپنی شان میں اپنی پناہ میں رکھے. مولانا حاضر امام آپ کو آج میں اس وقت ساری دنیا کی جماعت کے لیے کہتا ہوں کہ یا مولا ہر ایک اسماعیلی کو چاہے وہ کیسا بھی ہے، تیرے اوپر اس کا ایمان کم ہے یا زیادہ ہے، اے مولا تو ان سب کو دین و دنیا میں آباد کر. اے زندہ